صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بھائی، دو تین باتیں کروں گا، دھیان سے سنیں۔ آج کل آپ کے گھروں کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ فلسطین کے اندر یہودیوں نے حملہ کیا ہوا ہے، یہودی فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، شہید کری جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حماس کے لڑکوں نے اسرائیل پہ پہلے حملہ کیا اور اسرائیل والے اب ان کے اوپر جہازوں سے حملہ کر رہے ہیں۔ ہر 30 سیکنڈ بعد وہ ایک بم پھینکتے جس سے پوری بلڈنگ نیچے گرا۔ الو کے پٹھوں نے، یہودیوں نے کل سے ایک کیمیکل فورس، میرے خیال سے اس کیمیکل کا نام ہے، وہ جہاں پہ گرا دیا جائے، اللہ نہ کرے اگر یہاں پہ گرائے تو ہماری ہڈیاں بھی کٹ جائیں، اتنا وہ تیز ہے۔ دیکھیں بھائی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ جو اے ایمان والے کون ہیں؟ ہم لوگ جو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یہودی تم لوگوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، جو مرضی کرو۔ یہ حضرت داؤد کو مانتے، یہ زبور کتاب ہے، اللہ کی آسمانی کتاب۔ آپ نے پڑھا تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ قرآن اصل کتاب ہے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا وہ کتابیں ختم، یہ اصل کتاب ہے۔ یہ ان چاروں کتابوں کی گواہی بھی دیتی ہے، ان کی بات بھی کرتی ہے۔ تو ان کے پاس زبور ہے، جو یہودی ہیں وہ زبور کتاب پڑھتے ہیں، اور یہ ظالم، بہت ظالم بغیرت انسان ہے، ان لوگوں کے پٹھے یہ، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ یہ چھوٹے سے بچے کو مارنا نہیں سمجھتے ثواب کا کام ہے، مار دو۔ ماں کے گود میں بچہ، اس کو چھین کے گولی مار دو، وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اتنے بغیرت ہیں۔ تو دیکھیں، یہ تو بتایا کہ یہودیوں کا یہ حال ہے، اور ہمارا قرآن کہتا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو، بڑے بغیرت لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، مسجد اقصیٰ قبلہ اول، آپ نے گھر میں سنا ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جو دنیا میں بنی تھی۔ ایک بات دھیان سے سننا ہے، دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے نشاندہی خانہ کعبہ کی ہوئی تھی، حرم کی۔ بات ذرا مشکل ہے لیکن آپ کو سمجھانے کہ آپ سے پوچھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، بتا سکے کیوں ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آ کے خانہ کعبہ کی ایک اینٹ لگائی تھی، بنیاد رکھی تھی۔ چلتے 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 حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو مکمل کیا تھا۔ ہر پیغمبر نے آگے ایک اینٹ، 2 اینٹ، 5 اینٹ، 10 اینٹیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تھا۔ سارے پیغمبروں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ یہ تعمیر ایک علیحدہ چیز ہے۔ مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے، جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد، مکمل مسجد جو بنی تھی، وہ قبلہ اول بیت المقدس فلسطین کے اندر ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمانوں کا وہ جو قبلہ اول کیا چیز ہے؟ آج باتیں مشکل ہو رہی ہیں۔ قبلہ اول وہ ہے کہ اللہ کے نبی پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے تو حکم ہوا تھا کہ اپنا رخ بدل دیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ تب سے ہم لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے بیت المقدس کی طرف، جس کو کہتے ہیں قبلہ اول، فلسطین کے اندر ہے وہ بیت المقدس مسجد۔ وہ مسجد بڑی ہی اعلیٰ مسجد ہے۔ وہ اس لیے اعلیٰ ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج شریف پر گئے تھے، اس مسجد کے اندر 1,24,000 پیغمبر جتنے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو زندہ کر کے بیت المقدس بھیجا تھا کہ جاؤ، وہاں پہ میرا آخری پیغمبر آ رہا ہے، وہ تم سب کو نماز پڑھائے گا۔ اللہ کے نبی نے وہاں پہ جماعت کرائی تھی بیت المقدس میں۔ 1,24,000 پیغمبروں نے اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی، اور اللہ کے نبی کا وہاں پہ جو براق ہو رہا تھا جس کے اوپر آسمانوں پہ گئے تھے، وہ بھی وہاں پہ اللہ کے نبی نے باندھا، وہ بھی جگہ ابھی بھی ہے۔ وہاں پہ ایک کنواں ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے وضو کیا۔ یہ یہودیوں کو پتا ہے کہ سارا کچھ
اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ فلسطین کے اوپر حملہ کریں اور بیت المقدس جو ان کی مسلمانوں کی جو بڑی مقدس مسجد جو کہلوائی جاتی ہے اس کو گرا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر یہودی حملہ کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان تب کم ہوں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں تو مسلمان بہت کم تھے اور اتنے بڑے جنگ کے اندر لشکر کو ہرا دیتے تھے۔ جنگ بدر کے اندر صرف 313 صحابہ تھے، 313 بس، اور جو سامنے سے جو لشکر آیا تھا نا لڑائی کے لیے وہ 1000 لشکر تھا۔ آپ سوچیں 313 ان کے پاس کوئی تلوار نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور سامنے سے جو لشکر آ رہا ہے ان کے پاس گھوڑے بھی، تلواریں بھی، نیزے بھی، انہوں نے مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، فتح پاری، جیت گئے۔ تو اس لیے صحابہ ایک جنگ تھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، 70 بندے تھے، وہ 70 سامنے سے جس دشمنوں نے حملہ کیا وہ 70,000 تھے۔ ایک بندے کے ساتھ 1000 بندہ آمنے سامنے آیا، مطلب سمجھے 70 بندے اور 70,000 کہ ایک بندے کے ساتھ لڑنے کے لیے 1000 بندہ تھا، انہوں نے ان کو بھی بگاڑ دیا، مار کے بھاگے کو چھوڑ کے، جنگ چھوڑ کے، 70,000 کا لشکر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ اس لیے ہے کہ یا رسول اللہ کہ مسلمان تب تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں بہت زیادہ ہو گئے، تعداد کس کی کے اندر نہ بائک پہ تو بائک گرا تو یہ حاصل سارا بات خراب کر تو سب کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کے مسلمان بہت زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے لیکن یہودی ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ہو گئے کتنے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں خربوں کے حساب سے، لیکن یہودی ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہو جائیں گے مسلمان؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہوں گے پھر بھی کیسے حملہ آور ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مرنا بھول گئے ہوں گے، یہ بات علیحدہ چلی جاتی ہے، اس کو چھوڑ نہیں کریں۔ اچھا بیت المقدس، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کے اوپر حملہ کریں، بیت المقدس کو نیچے گرائیں، کہ جہاں پہ مسلمانوں کا پیغمبر آیا اس نے ہمارے داؤد کو بھی، حضرت داؤد کو بھی نماز پڑھائی، سارے پیغمبروں نے نماز پڑھی، اس کو ہم لوگ گرا دیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک بیت المقدس میں حملہ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ یہودی کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ماری جا رہے ہیں، شہید کرتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ فلسطین سے نہیں جا سکتے، آپ بھی نہیں جا سکتے، سچ بھی نہیں جا سکتے، کوئی بھی نہیں جا سکتا، اس میں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ دعا تو جا سکتی ہے ہماری، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی تو اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی، کہا تھا وہ پکے جنتی ہیں۔ کون؟ جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے باہر نکلے ہیں۔ آپ سارے پورا فلسطین بیت المقدس کے آگے اس طرح کا ہے، ہمارے سینے میں گولی مارو ہم نہیں بیت المقدس میں حملہ کرنے دیں گے، سارے کھڑے ہیں۔ ان کی تو بشارت اللہ کے نبی نے دی، ہم فلسطین نہیں جا سکتے، آپ کی امی نہیں جا سکتی، ابو نہیں جا سکتے، کوئی نہیں جا سکتا، ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت ہمارے نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں ہوتی ہم سے۔ پتر آپ لوگ چھوٹے ہیں، ایک بات میں بتاؤں، دجال نے آنا، دجال نے، رات کو میں ایک بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا بیت المقدس کے ساتھ تو سمجھ جائیں کہ دجال آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، ذات واسطہ اللہ کا فرمان ہے۔ آپ کو بتائیں گے اردو میں بتاؤں گا کہ دجال کون ہے، یہودیوں کا ابا ہے، وہ کون ہے، کب آ رہا ہے، وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ تو پتر مسلمانوں کو ہی شہید کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں مار رہے ہیں، بم مارتے ہیں، پورا مکان نیچے گر جاتا ہے، لیٹر کے نیچے چھوٹا سا بچہ پھنسا ہوا ہے۔ میں صبح ایک ویڈیو دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ، قسم سے رونا آ گیا، ایک چھوٹا سا بھائی ہے، لگا لیں اس طرح 10-12 سال کا، ساتھ اس کے بھائی کی میت، سرشن یا سرجوین صاحب نے دیکھا میت آگے رکھے، وہ اپنے بھائی کو بنا رہا ہے، کہہ رہا بولنا یار اٹھنا، اٹھ بھائی فوت ہو چکے، شہید ہو چکے۔ آپ لوگ جا نہیں سکتے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ لوگ دعا تو کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اس طرح کے ہیں، ہم لوگ دعا بھی نہیں کر پاتے،
آپ یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے. ہم کہہ تو سکتے ہیں ابھی ان کے لیے دعا تو کریں. یہ تو پکے جنتی ہیں جن کی اللہ کے نبی نے سفارش کی تھی آج سے 1400 سال پہلے، وہ جنتی ہوں گے. آپ دعا یہ کریں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ بیت المقدس کی حفاظت کرے. آج میچ لگ جانا ورلڈ کپ، آج تو ماشاءاللہ نمازیں نہیں ساری پڑھنی، یہ تو پکی بات ہے. نماز ہی نہیں پڑھنی نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، کیونکہ میچ جو لگا ہوگا. ہمیں کون سا فلسطین یاد رہنا وہاں پہ بم گر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے. ہم نے تو میچ دیکھنا، چوکا ہو گیا چھکا ہو گیا، پاکستان اگر جیت گیا رات کو، اللہ کرے جیت جائے، پورے پاکستان کے ٹول ہی ٹول بج رہے ہوتے ہیں اور ان بیچاروں کے اوپر بم پھینکی جا رہے ہیں، وہ پھینکی جا رہے ہیں، بتاتے ہیں کس چیز سے. اور ہم نے جناب آج دوپہر کو یہ 1:30 بجے میچ شروع ہونا ہے. میں نے ابھی سنا تھوڑی دیر پہلے پتہ لگا کہ 1:30 بجے شروع ہونا ہے. جناب 2 بجے سر پہ سناٹا چھا جائے گا، سڑکوں میں بازار بند، دکانیں بند، سارا کچھ بند، سب کچھ بند ہو جائے گا. لیکن ہم لوگ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے یا اللہ کہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، وہ نہیں کریں گے ہم لوگ. ہم میچ دیکھیں گے، رات کو جیت کے ڈھول ہو جائیں گے، اوپر سے وہ کریں گے، آتش بازی کریں گے، سب کچھ کریں گے. فلسطین والے بولتے ہیں یا بولے پکے جنتی، پکے جنتی. آپ دعا کرتے، دعا بھی نہیں ہوتی. تو آپ چلتے پھرتے اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو بیت المقدس کی قبلہ اول کی، میں نے پہلے بتایا کہ خانہ کعبہ سے پہلے اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. عشاء کے وقت اللہ کے نبی نے اپنا رخ بدلا تھا، جبرائیل نے آنے کہا تھا رخ بدل لیں. نماز پڑھاتے کہا کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. اللہ کے نبی نماز پڑھاتے اگر یوں تھے تو مڑ گئے تھے، بالکل مڑ گئے تھے، کعبے کی طرف منہ کر لیا. اس لیے کہتے ہیں کہ بلائے اول. تو آپ چلتے پھرتے دعا کریں یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. بولیں آمین. فلسطین کے جتنے مسلمان ہیں شہید ہو رہے ہیں، پکے جنتی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں بھی ان میں شمار عطا فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے دعا کرنا، دعا صحابہ کو بھی دعا کرنا کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے. آج وہ بیت المقدس کے لیے تو لڑ رہے ہیں، سارے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کو تو ہم گرا نہیں سکتے. ان کو یہودیوں کو پتہ ہے ہم لوگ وہاں جا نہیں سکتے، ہم اس کو گرا سکتے ہیں. تو دعا کریں کہ نہیں؟ میچ دیکھیں ضرور دیکھیں. میں منع نہیں کروں گا، میں کیوں منع کروں؟ میں کروں گا تو آپ نے کون سا باز ہے؟ ادھر عصر کی نماز پڑھ لینا، مغرب کی پڑھ لینا، عشاء کی پڑھ لینا، دعا کرنا فلسطین والوں کے لیے، پاکستان کے لیے بھی کر لینا. اللہ جتا دے. ویسے تو مشکل ہی ہوتا ہے انڈیا سے جیت جائے بیچارہ، اللہ نے بھی کیا ہوتا ہے. آج اس پر تو ہے بھی انڈیا کے اندر ہی میچ، ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ لگا سارا بھی. مجھے میچ کا شوق نہیں ہے، بالکل نہیں. صرف اتنا سا ہے ہار گئے یا جیت کے، بس. کون جیتا کون آ رہا، بس کوئی سا نہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ جتنی بات سنی اس کو ذہن میں رکھنے کو آگے پہنچانے کی ہمت طاقت عطا فرما. فلسطین کے جو مسلمان ہیں یا اللہ، جو جنتی مسلمان ہیں یا اللہ، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ جا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کے اندر ایمان جذبہ اور پختہ فرما. یا اللہ جن ملکوں نے، ترکی نے، کوریا نے، افغانستان نے، چین نے، پاکستان نے جس سے مدد کی نگاہ ہے کہ ہم فوج بھیجیں گے، یا اللہ جلد از جلد یہ فلسطین کے اندر فوجیں بھیجنے کی یا اللہ ان کو ہمت طاقت عطا فرما. یا اللہ یہودیوں کو نست و نابود فرما. یا اللہ ان کا بیڑا غرق فرما. یا اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما. یا اللہ یہ ہمارے قبلہ اول کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اللہ تو قبلہ اول کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم جا نہیں سکتے، یا اللہ ہماری دعا کو سن. یا اللہ فجر کو دل دوبری رات سے بڑی ترقی نصیب فرما. جو اس سے مشکل وقت آیا ہوا ہے یا اللہ اس کو دور فرما. سر زبیر صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی، لمبی زندگی عطا فرما. اللہ ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. سرشد صاحب کو بھی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. اور بھی بڑے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرما. آپ سارے میرے سامنے بچے جو بیٹھے ہیں، اللہ سب کے ماں باپ کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے. آج آپ سارے میرا منہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاکستان کو جتا ہے. آپ بڑے اچھے سے کام کریں. ہماری جو دنیا کا کام ہے سب یہ ساتھی والا معاملہ فرمائے. دل کہتے ہیں یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کرے. آمین آمین آمین.